لفظ لفظ حکمتیں ابر علم کہیں سے برستی بارشیں شرع کے امور سے دین کے شعور سے. جو تنہائیوں میں رب کریم سے ڈرنے والا ہوگا اور جو تنہائیوں میں خشیت اختیار کرنے والا ہوگا، رب کریم کا اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے ایسے بندے سے محبت کریں گے، پیار کریں گے، الفت کریں گے، اسے چاہیں گے. صرف محبت ہی نہیں کریں گے. میرے بیٹوں اور بیٹیوں، خصوصاً میں آپ کی توجہ اپنی طرف پوری یکسوئی چاہتا ہوں. بعض دفعہ ہم محض اس شوق کے اندر فارورڈ کرتے رہتے ہیں، لائکنگ کرتے رہتے ہیں، یا سبسکرائب کرتے رہتے ہیں، یا فرینڈ لسٹ میں اضافہ کرتے رہتے ہیں. ریٹنگ بڑھ جائے، ویورز بڑھ جائیں، لائکنگز بڑھ جائیں، زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھنے والے ہو جائیں، میرے چینل کو سبسکرائب کرنے والے ہو جائیں. اور افسوسناک رپورٹ تھی ایک 2012 کی غالباً، جیسے مجھے یاد پڑتا ہے، کہ پورنوگرافی، فحاشی کے اوپر مبنی ویب سائٹس کو سب سے زیادہ امریکہ اور یورپ سے بھی زیادہ ملک پاکستان میں کلک کیا جا رہا ہے. رپورٹس غلط بھی ہوتی ہیں، بعض دفعہ غلط معلومات پر بھی مبنی ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے، لیکن کم از کم اتنا اندازہ تو ضرور ہوتا ہے کہ ہماری نوجوان نسل خطرے کی کس گہرائی کے کنارے پہ کھڑی ہوئی ہے اور کیسا فیوچر ہے جو اس کو درپیش ہے، اور کیا چیلنجز ہیں جس کا آج کے نوجوان کو سامنا ہے. ایک بہت بڑی وجہ ان چیزوں کی یہ ہوتی ہے، ہم چاہتے ہیں ریٹنگ بڑھے، ہم چاہتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنے والے بڑھیں، ہم چاہتے ہیں ویو کرنے والے بڑھیں، ہم چاہتے ہیں واہ واہ ہو جائے، شاباش ہو جائے، لائکنگ بڑھ جائیں، اور پورے سوشل میڈیا پہ شور مچ جائے. اس نوجوان کی تو کیا بات ہے، ایسی تصویریں، ایسے کلپ، ایسے امیجز، ایسی باتیں شیئر کرتا ہے کہ نوجوانوں کے دل اس سے بالکل اس کے اوپر دل گرفتہ ہی ہو جاتے ہیں اور اس کے اوپر فریفتہ ہو کے رہ جاتے ہیں. یاد رکھنا، محبتیں ریٹنگ سے نہیں ملتی ہیں، محبتیں تب ملتی ہیں جب عرش والا رب محبتیں دلوں میں خود پیدا کرتا ہے. اگر آپ کی شوق میں یہ کام کرتے ہیں نا کہ میرا مقام اونچا ہو، شہرت مل جائے، محبتیں مل جائیں، تو پھر اللہ کے پیغمبر کی یہ حدیث آئندہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا کہ متقی قسم کا جو انسان ہوتا ہے، جو احسان کے درجے پہ فائز ہوتا ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. رب کریم جب اس سے محبت کرتے ہیں، ینادی جبریل، پھر رب جبریل کو آواز دیتے ہیں، یا جبریل، اے میرے تاج ملائک جبریل، فرشتوں کے سردار، میں اپنے فلاں بندے سے، کراچی کے فلاں نوجوان سے، سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھنے والے فلاں میں تیرے امتی سے، اے جبریل امین، اپنے آخری نبی کے امتی سے اتنی محبت کرتا ہوں. میرا حکم ہے کہ جبریل، مجھے اس بندے سے اتنی محبت ہے کہ تو بھی اس سے محبت کر. فیحبہ جبریل، تو جبریل بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہے. ثم ینادی جبریل، پھر جبریل آسمان والوں سے مخاطب ہو کے کہتا ہے، یا اہل السماء ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ. اے آسمان والو، شہرتیں یہ ہوتی ہیں، بلندیاں یہ ہوتی ہیں، مقام یہ ہوتے ہیں. عرش کے اوپر سے مقام پہنچتے پہنچتے اب نیچے کی طرف سے مقام اتر رہا ہے، جبریل تک پہنچا ہے، جبریل سے آسمانوں تک پہنچا ہے، آسمان کے تمام فرشتوں کو حکم ہو گیا ہے، فلاں اللہ کا بندہ ہے، اللہ کو اس سے محبت ہے. اے آسمان کے فرشتوں، تم سب اس سے محبت کرو. وہ کتنے فرشتے ہیں؟ لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، اربوں ہیں،
کھربوں ہیں، ملین بلینز ہیں، ہم ان کی تعداد جانتے ہی نہیں ہیں۔ 7 آسمانوں میں 4 انگلیوں کے برابر کوئی ایسی جگہ خالی نہیں جہاں کسی نہ کسی فرشتے نے اللہ کو سجدہ نہ کیا ہوا ہو، اور وہ سارے ہی فرشتے اس بندے سے جو تنہائیوں میں ڈرنے والا ہے، اللہ کے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ ثم یوزع له القبول فی الارض، پھر جتنی محبت آسمانوں میں ہوتی ہے اتنی قبولیت، اتنی شہرت، اتنی محبت کرو۔ وہ کتنے فرشتے ہیں؟ لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، اربوں ہیں، کھربوں ہیں، ملین بلینز ہیں، ہم ان کی تعداد جانتے ہی نہیں ہیں۔ 7 آسمانوں میں 4 انگلیوں کے برابر کوئی ایسی جگہ خالی نہیں جہاں کسی نہ کسی فرشتے نے اللہ کو سجدہ نہ کیا ہوا ہو، اور وہ سارے ہی فرشتے اس بندے سے جو تنہائیوں میں ڈرنے والا ہے، اللہ کے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ ثم یوزع له القبول فی الارض، پھر جتنی محبت آسمانوں میں ہوتی ہے اتنی قبولیت، اتنی شہرت، اتنی دلوں میں محبت زمین کے بسنے والے انسانوں میں اللہ خود پیدا کر دیتا ہے۔ تم نے شہرتوں کے غلط راستے ڈھونڈے، تم نے محبتیں جیتنے کی غلط راہیں اختیار کی۔ یہ سوشل میڈیا کے لورز، ویورز اور لائکنگ دینے والے، یہ تو اتنے بے وفا لوگ ہوتے ہیں۔ سابقہ ایک دور ہوتا تھا، لاش تڑپتی تھی، لوگ جمع ہو جاتے تھے، اور یہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ قسم کے لوگ بیچارے ادھر لاش تڑپتی ہے اور ان کو تصویر بنانے کی فکر ہوتی ہے۔ محبتیں کیا ہوتی ہیں جو دلوں میں ڈالی جاتی ہیں؟ میں آج ہی مطالعہ کر رہا تھا ہماری تاریخ کی عظیم کتاب، عظیم مفسر، عظیم مورخ، سنہرے دور سے تعلق رکھنے والے امام ابن کثیر رحمہ اللہ البدایہ والنہایہ میں امام احمد رحمہ اللہ کے حالات لکھتے ہوئے بیان کرتے ہیں۔ امام احمد کا کوئی بہت زیادہ نام زندگی میں اتنے چرچے نہیں ہوتے تھے جتنے اہل بدعت کے ہوتے تھے۔ اہل بدعت اپنی شہرتوں کے لیے بادشاہوں کی چاپلوسیاں کرتے، ان کی چمچاگیریاں کرتے، ان کے قریب رہتے، امام احمد کی پیٹھ پہ کوڑے برستے۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں امام احمد کہا کرتے تھے کس سے کتنی محبت ہے یہ تمہیں تب پتہ چلے گا جب ہمارے جنازے اٹھیں گے۔ پھر امام احمد کا جنازہ اٹھا۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں وقت کے بادشاہ نے باقاعدہ اپنے عمال کی، کاتبین کی، سیکٹریز کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے کاؤنٹ کرنا ہے امام احمد کے جنازے میں کتنے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ فَعُدُّوا أَلْفَ أَلْفٍ وَثَلَاثَمِائَةِ أَلْفٍ فَعُدُّوا أَلْفَ أَلْفٍ وَثَلَاثَمِائَةِ أَلْفٍ۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں اس دور میں جب بادشاہ نے گنتی کروائی تو امام احمد کے جنازے میں شامل ہونے والے 13 لاکھ انسان تھے۔ 13 لاکھ انسان تھے۔ اور بعض لوگوں کو جگہ نہ ملی تو ایک روایت میں یہ بھی اضافہ ہے کہ کچھ لوگوں نے کشتیوں میں کھڑے ہو کے امام احمد رحمہ اللہ کا جنازہ ادا کیا۔ امام احمد کا ہمسایہ کہتا ہے البدایہ والنہایہ کے حوالے سے کہ میں نے شمار کرنے کی کوشش کی، امام احمد کے جنازے کو دیکھ کر، صرف جنازے کو دیکھ کر 20,000 یہودی، عیسائی اور مجوسیوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ اللہ محبتیں پیدا کرتا ہے، دل اس کے اختیار میں ہوتے ہیں۔ آپ کی پورنوگرافی کے اوپر مبنی سائٹس کی وجہ سے اور چینل کی وجہ سے وقتی طور پہ آپ کو شاباش، واہ واہ اور لائکنگز اور ریٹنگ اور ویورز تو مل سکتے ہیں، لیکن آخرت کی بدنامیاں
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے کھاتے میں پڑ سکتی ہیں۔